آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے 2.5 سال میں 20,000 ارب کا قرضہ واپس کیا اور ہم نے یعنی کہ عمران خان کی حکومت نے 35,000 ارب کا قرضہ واپس کیا ہے. کیا کہا عمران خان صاحب نے؟ ان کے الفاظ سنیے. جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ، ان کے پہلے 2.5 سال میں جو انہوں نے ٹوٹل قرضوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا وہ 20,000 ارب تھا. ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے 35,000 ارب قرضہ اور قرضوں کی قسطیں واپس کی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر 15,000 ارب ہم بجائے قرضوں کی قسطیں اور قرضے واپس کرنے میں دیتے، وہ اگر ہم اپنے ملک پہ لگا دیتے، اپنی انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے، اپنے سکولوں پہ، سڑکوں پہ، تو یہ ملک ٹرانسفارم ہو جاتا. جی مفتاح اسماعیل صاحب، آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 35,000 ارب کا قرضہ واپس کیا صرف 2.5 سال میں. جی عمران خان صاحب غلط فرما رہے ہیں. ایک پیسہ واپس نہیں کیا، ایک پیسہ واپس نہیں کیا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس 2 کریڈٹ کارڈ ہوں امیر صاحب، ایک حبیب بینک کا ہو اور ایک یونائٹڈ بینک کا ہو، اور حبیب بینک کے اوپر 30,000 روپے ادھار ہو اور آپ یونائٹڈ بینک کو چارج کرا کے حبیب بینک کو دے دیں، تو کیا قرضہ واپس ہوا؟ مطلب پاگل جیسی باتیں ہیں یہ. آپ بچے کو صبح دکان پہ چھوڑ جائیں کہ 25,000 ارب روپیہ 25,000 روپیہ اس کے اوپر قرض ہو، جب شام کو آپ آئیں اور بچہ بولے کہ ابا میں نے آپ کا قرض واپس کر دیا لیکن میں نے 37,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا، تو آپ بولیں گے ہاں شاباش بولیں گے، یا آپ بولیں گے یار تم نے 12,000 سے قرضہ بڑھا دیا ہے؟ اب نمبر سن لیجئے جو صحیح نمبر ہیں. مسلم لیگ نے 5 سالوں میں 10,660 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا پاکستان کا. 10,660 5 سالوں میں. عمران خان کی حکومت نے دسمبر 2020 تک یعنی کہ 2.5 سالوں میں 12,863 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا ہے. 12,863 ارب روپیہ. یہ نمبرز اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ پڑھیں، یہ دیکھ لیجئے گا. تو یہ کہنا کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی قرضہ واپس نہیں کیا، واپس کیا ہے، یہ مطلب فہم سے باہر کی بات ہے. یہ اگر جس کو بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو وہ یہ بات کرتا ہے. دا فیکٹ از کہ نیٹ تو آپ نے قرضہ بڑھایا ہے. آپ یہ ہوتا ہے دیکھیں میر صاحب کہ جب قرضہ ڈیو ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا، اگر 100 ارب روپے ڈیو ہوتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کو آپ جا کر، اسٹیٹ بینک جو ہے ٹریجری جا کے پیسے نہیں دیتی ہے، اس کو 125 ارب روپے کا ایک اور کاغذ دے دیتی ہے کہ اچھا 6 مہینے بعد 125 ارب روپے لے لینا. تو آپ نے تو کبھی بھی قرضہ واپس نہیں کیا. اسی طرح فورن بینکس کا ڈیو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ری رول کر دیتے ہیں. اچھا مطلب فرق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں مفتاح صاحب کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 10,600 ارب روپیہ قرضہ لیا تھا. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. جب یہ چھوڑ کے گئے 13,000 ارب روپیہ قرضہ تھا. جب PMLN کی حکومت چھوڑ کے گئی تو اس وقت جو قرضہ اور جو آپ کی دیگر لائبلٹیز ملا کے وہ 30,000 ارب روپے کے قریب بنتا تھا. اور جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 12,000 ارب روپیہ قرض لے لیا، تو مفتاح صاحب آپ کو یہاں بھی سچ بولنا پڑے گا. وہ سچ جو آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا تھا کہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ فکٹیشیسلی ڈالرز کو جو ہے وہ روکا ہوا تھا، 7 ارب روپے اکانومی کے اندر جھونک دیے، جس کی وجہ سے ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑی تھی. آپ کے لیے نمبرز بڑے کلیئر ہیں، واضح ہیں کہ جتنی ریونیو کلیکشن ہم کر رہے ہیں اس کا آدھا 50% انٹرسٹ پیمنٹ کی سرونگ کے اندر جا رہا ہے ہمارا. اسی طریقے سے ہم نے جو 6,000 ارب روپیہ آپ کے قرض لیے ہوئے قرض واپس کرنے کے لیے لیا، 3,000 ارب روپیہ جو ہماری جو ڈالر آپ کی یعنی جو آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا، ڈالر اپریشیٹ ہوا، اس کی وجہ سے وہ نمبرز میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا 1,500 ارب روپیہ ہم نے لیا، جو ہمارا کووڈ کے دوران جو سٹیمولس دینا تھا، جو اکنامک پیکج لے کر آئے، جس کے تحت ہم نے اپنی انڈسٹری کو سہارا دیا، جس کے تحت ہم نے بجلی کے بلوں کی مد میں انڈسٹری کو، کمرشل یونٹ کو، اور جو غریبوں کے لیے ہم اس وقت سٹیمولس لے کر آئے 200 ارب روپے کا، جو کیش پیمنٹس ادا کی گئی، جس میں سب سے زیادہ سندھ کے لوگوں کو پیسے ادا کیے گئے وہ تھے. یہ اکانومی کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ اکانومی تو بینک ڈیفالٹ پہ کھڑی تھی. اچھا اس پر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے. 25 روپے تاریخ میں اپریشیٹ نہیں ہوا. مجھے صرف قرضے مفتاح صاحب ذرا سنتے جائیں اور شرماتے جائیں، ذرا تھوڑا حوصلے سے سنیں، کیونکہ آپ کی اس میں پرفارمنس کم ہے. زیادہ مسئلہ ہے اسحاق ڈار کا. آپ سن لیں، آپ نے کچھ فگرز پیش کر دیے ہیں. حوصلے سے سن لیں فاروق صاحب نہیں آپ سن لیں نا. آپ نے فگرز پیش کر دیے ہیں.
فگرز پیش کر دیے اور بڑی اچھی فگرز آپ نے ایک پیش منٹ کی. میر صاحب مجھے آدھا منٹ اور دے دیں نا. جی آپ مجھے آدھا منٹ اور دے دیں, مجھے صرف آدھا منٹ اور دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کینڈی لینڈ کا بزنس تو بہت اچھا ہوگا جو ان کا ذاتی بزنس ہے, لیکن پاکستان کا تو کوئی ایسا ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ خسارے کے اندر نہ چھوڑ کے گئے ہوں. آج عمران خان نے آج اسلام آباد کے اندر گھروں کا سنگ بنیاد رکھا ہے. عمران خان تو فاروق صاحب وہ والی باتیں ٹھیک ہے نا, مجھے ذرا قرضے پہ رہنے دیں, وہ قرضے پہ رہنے دیں مجھے صرف رفیع اللہ صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب مجھے صرف یہ بتائیں, آغا رفیع اللہ صاحب یہ مفتاح صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کی حکومت کا بھی ذکر ہے, کون دونوں میں سے صحیح ہے؟ دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے حامد صاحب کہ کووڈ میں انہوں نے 12,000 روپے شہید بے نظیر پروگرام کے تحت پروگرام کی تھی خواتین کو انہوں نے چونا لگایا 12,000 وہ ٹھیک ہے, وہ والی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات غیر ملکی قرضے کی ہے, عمران خان صاحب کے دعوے کا جواب ایک دیا ہے مفتاح اسماعیل نے, ایک فرح حبیب صاحب نے, دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ سر عمران صاحب غلط, عمران خان صاحب غلط فرما رہے ہیں. اگر دیکھیں اس ملک کے عوام کو ایک ذرے کا فائدہ نہیں ہو رہا, اگر وہ واقعی قرضے دے رہے ہوتے کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ کو ریلیکس مل رہا ہوتا یا اکانومی اچھی ہو رہی ہوتی. اگر ایک آج روپے کی قدر بڑھ رہی ہے اس میں بھی چائنا کی مہربانی ہے, اس میں بھی ان نالائقوں کا کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ خدا کے لیے اگر یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, سر ایک منٹ حامد صاحب, اتنے اچھے ہوتے ہیں تو حفیظ شیخ صاحب کو یہ چلتا نہ کرتے. انہوں نے جب الیکشن وہ ہارا جس دن, اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے ان پہ اعتماد ہے اور بہت اچھی پروگرس ہے, اور اس کے بعد آج ان کا پوچھ کوئی نہیں رہے اور وہ چلے جائیں گے یہ ملک چھوڑ کے, پھر بعد میں بولیں گے کہ حفیظ شیخ یہ کر کے گیا ہے. ان نالائقوں سے کچھ نہیں ہونا. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی بڑے نالائق ہے, لیکن یہ جو پی ڈی ایم کے اندر ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کس کی نالائقی ہے. لیکن میں نے ایک وقفہ لینا, سر کچھ نہیں ہو رہا. حامد صاحب اس پہ وقفے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وقفے سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے 5 قیدی جو ہیں سزا پوری ہو چکی تھی ان کو رہا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اگر ان کی سزا پوری ہو گئی تھی تو ان کو رہا کر دیا پاکستان کی اتھارٹیز نے. لیکن میرے پاس جو فگرز ہیں انڈین میڈیا سے جو میں نے حاصل کیے ہیں اس کے مطابق بھارتی جیلوں میں قید جو پاکستانی ہیں ان کی تعداد 340 ہے, اور اس میں 263 شہری ہیں اور 77 جو ہیں ماہی گیر ہیں. اور پاکستانی جیلوں میں جو انڈین قیدی ہیں ان کی تعداد 319 ہیں, ان میں 49 عام شہری ہیں, 270 ماہی گیر ہیں. تو پاکستان قیدیوں کو رہا کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہندوستان کی جیلوں میں پاکستانی قیدی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور پاکستان کی جیلوں میں انڈین قیدیوں کی تعداد کم ہے. تو ٹھیک ہے, آپ جس کی سزا پوری ہوتی ہے اس کو رہا ضرور کریں, لیکن انڈیا کی جیلوں میں بھی کچھ ایسے پاکستانی ہیں جو اپنی سزا پوری کر چکے ہیں, ان کو بھی رہا کروائیں برائے کرم.